حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ایک بار اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں بازو ایک ایک دفعہ دھوئے اور اپنے سر اور دونوں کانوں کا ایک دفعہ مسح کیا۔ راوی حدیث عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے ابن عجلان سے سننے والے نے خبر دی کہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 101۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا۔ کانوں کی اندرونی جانب کا مسح شہادت کی انگلیوں سے اور بیرونی جانب کا انگوٹھوں سے کیا۔ پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے دایاں پاؤں دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے بایاں پاؤں دھویا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 102۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کی غلطیاں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو ناک کی غلطیاں ناک سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ منہ دھوتا ہے تو چہرے کی غلطیاں چہرے سے حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی غلطیاں اس کے ہاتھوں سے حتیٰ کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی غلطیاں سر سے حتیٰ کہ اس کے کانوں سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی غلطیاں پاؤں سے حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور اس کی نماز یعنی ان دو کاموں کا ثواب اس کے لیے زائد ہوتے ہیں۔ قتیبہ نے یوں بیان کیا، ان السنابحی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی سنابحی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 103۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور پگڑی پر مسح کرتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 104۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 105۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 106۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح فرمایا۔ راوی حدیث بکر نے کہا، تحقیق میں نے یہ حدیث براہ راست حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے بھی سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 107۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پیچھے رہ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا تیرے پاس پانی ہے؟ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا لایا تو آپ نے اپنی ہتھیلیاں دھوئیں اور چہرہ دھویا، پھر اپنے بازوں سے کپڑا ہٹانے لگے، مگر جبے کی آستین تنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کو کندھوں پر ڈال لیا، پھر اپنے بازو دھوئے اور اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 108۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں جن کی بابت میں کبھی کسی سے نہیں پوچھوں گا، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ قضاء حاجت کے لیے گئے،
پھر واپس تشریف لا کر وضو کیا اور اپنی پیشانی اور پگڑی کے دونوں اطراف کا مسح فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ انہوں نے کہا، یعنی دوسری بات، امام کا اپنی رعیت میں سے کسی آدمی کے پیچھے یعنی اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا، تو میں نے اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت سے واپسی میں دیر ہو گئی۔ صحابہ نے جماعت کھڑی کر لی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر لیا۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور آپ نے ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بقیہ نماز ادا کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 109۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایڑی کے لیے جو خشک رہ جائے ویل یعنی آگ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 110۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 111۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا وضو فرمانے، جوتا پہننے اور کنگھی کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند فرماتے۔ شعبہ کہتے ہیں، میں نے اشعث کو واسط میں کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں دائیں طرف پسند کرتے تھے۔ پھر میں نے انہیں کوفہ میں کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت دائیں جانے پسند کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 112۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قرات قیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا تو آپ نے برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں ایک دفعہ دھویا، پھر اپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کو ایک ایک دفعہ دھویا اور اپنے دونوں پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں سے دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 113۔ حضرت لقید بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کر اور انگلیوں کے درمیان خلال کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 114۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران سے منقول ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگ پایا اور وضو کیا، اپنی ہتھیلیاں 3 دفعہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر دایاں بازو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں بازو بھی اسی طرح دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں پاؤں اسی طرح دھویا، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کی ادائیگی کے دوران میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 116۔ حضرت عبید بن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں اور ان میں وضو کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنتے اور ان میں وضو کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 117۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مزح کیا۔ انہیں کہا گیا کہ کیا آپ موضوع پر مزح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کو جریر کی یہ روایت بہت پسند آتی تھی، کیونکہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے اسلام لائے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 118۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 119۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفاف میں داخل ہوئے تو آپ قضاء حاجت کے لیے گئے۔ پھر باہر نکلے تو اسامہ نے کہا، میں نے بلال سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، پھر وضو فرمایا، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے سر کا مسح فرمایا اور موزوں پر مسح فرمایا، پھر نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 120۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 121۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 122۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے، چنانچہ جب واپس تشریف لائے تو میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کو ملا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو پر پانی ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیاں دھوئی، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر بازو دھونے لگے، مگر جبہ تنگ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور انہیں دھویا، پھر موزوں پر مسح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 123۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ بھی پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اعضائے وضو پر پانی بہایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 124۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مغیرہ تم ٹھہرو اور اے لوگو تم چلو۔ میں ٹھہر گیا اور میرے پاس پانی کا ایک لوٹا تھا اور لوگ چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے اعضائے وضو پر پانی بہانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رومی جبہ تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو آستین سے نکالنا چاہا مگر آستین تنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور بازو دھوئے اور سر کا مسح کیا اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 125۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ جب ہم مسافر ہوں تو 3 دن رات تک اپنے موزے نہ اتاریں بلکہ مسح کرتے رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 126۔ حضرت زر بن حبائی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں
تو 3 دن تک بولو براز اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کرتے رہیں مگر جنابت کی بنا پر اتارنے ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 127۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات موضوع پر مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 128۔ شریح بن ہانی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، بلا شبہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ مقیم 1 دن رات اور مسافر 3 دن رات موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 129۔ حضرت نزال بن صبرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو آپ کے پاس پانی کا ایک تھال لایا گیا، آپ نے اس سے ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے، بازوؤں، سر اور پاؤں پر مل لیا، پھر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا اور فرمایا کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اور یہ اس شخص کا وضو ہے جس کا پہلا وضو نہیں ٹوٹا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 130۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا اور آپ نے وضو فرمایا۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ شاگرد نے کہا اور آپ لوگ یعنی صحابہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہم تو جب تک بے وضو نہیں ہوتے تھے نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 131۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور آپ کو کھانا پیش کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وضو کا حکم صرف اس وقت ہے جب میں نماز کے لیے اٹھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 132۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے جو آپ اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 133۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پانی کا ایک چلو لیتے اور اسے ایسے کرتے۔ شعبہ نے اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا یعنی اپنی شرمگاہ پر چھڑک لیتے۔ میں نے یہ بات ابراہیم نخعی کو بتائی تو انہوں نے اسے بہت سراہا۔ شیخ ابن سنی رحمہ اللہ نے کہا سند میں مذکور حکم سے مراد حکم بن سفیان ثقفی ہیں، یعنی حکم بن سفیان کو بعض راویوں نے سفیان بن حکم بھی کہا ہے۔ یہ صحابی ہیں اور ان سے صرف یہی ایک حدیث منقول ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 134۔ حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ استاد احمد بن حرب نے وَنَازَحَ فَرْجَهُ کے بجائے فَنَازَحَ فَرْجَهُ کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 135۔ حضرت ابو حیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
آپ نے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا، پھر کھڑے ہو کر وضو سے بچا ہوا پانی پیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 136۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مقام بطحا میں دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی لے کر خیمے سے نکلے، لوگ تیزی سے ان کی طرف بھاگے، مجھے بھی اس میں سے کچھ پانی مل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے رکھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ گدھے، کتے اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سترے کے آگے سے گزرتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 137۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو مجھے بے ہوش پایا۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 138۔ حضرت ابو ملیح اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی نماز بغیر طہارت یعنی وضو کے قبول نہیں فرماتا اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 139۔ عمر بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آپ سے وضو کا طریقہ پوچھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ اعضائے وضو دھو کر دکھائے، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا، حد سے بڑا اور ظلم کا ارتکاب کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 140۔ عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے سوا ہمیں لوگوں سے الگ کوئی خصوصی حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم وضو مکمل اور اچھی طرح کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گدھوں کی گھوڑیوں سے جفتی نہ کرائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 141۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو مکمل اور اچھی طرح کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کی خبر نہ دوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ غلطیاں مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت اور نہ چاہتے ہوئے وضو مکمل اور اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد اگلی نماز کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط۔ سنن نسائی حدیث نمبر 143۔ حضرت عاصم بن سفیان ثقفی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ہم سلاسل جو ایک چشمے کا نام ہے کہ جنگ کو گئے مگر جنگ نہ مل سکی کیونکہ عاصم اور ان کے کچھ ساتھی بعد میں پہنچے تھے، چنانچہ وہ لوگ کچھ عرصہ محاذ پر معتزن رہے لیکن جنگ کی دوبارہ نوبت نہ آئی۔ پھر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ آئے، اس وقت ان کے پاس حضرت ابو ایوب اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے۔ عاصم نے کہا ابو ایوب اس سال ہم جہاد سے محروم رہ گئے، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی 4 مسجدوں یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء میں نماز پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے میں تجھے اس سے آسان تر کام بتاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص وضو کرے جس طرح حکم ہے اور نماز پڑھے
جیسے اسے حکم دیا گیا ہے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر عقبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عقبہ، کیا ایسے ہی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 144۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس طرح وضو مکمل کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے لیے 5 نمازیں درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 145۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز پڑھے، اس کے لیے اگلی نماز تک کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس نماز کو پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جائے یا وضو کا مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کا مرتبہ یہ ہے کہ جب تو وضو میں اپنی ہتھیلیاں دھوتا ہے اور انہیں اچھی طرح صاف کرتا ہے تو تیری غلطیاں تیرے ناخنوں اور پوروں کے درمیان سے نکل جاتی ہیں۔ پھر جب تو کلی کرتا ہے اور اپنے نتنوں کو صاف کرتا ہے، اپنا چہرہ اور کوہنیوں سمیت بازو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو اپنی اکثر غلطیوں سے دھل جاتا ہے۔ پھر اگر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ رکھے یعنی نماز پڑھے تو اپنی غلطیوں سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے آج ہی تجھے تیری ماں نے جنا ہو۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے عمر بن عباسہ، غور فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ایک مجلس میں مل جاتا ہے؟ وہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، تحقیق میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت قریب آ گئی ہے، میں فقیر نہیں کہ مال حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اللہ کی قسم، یقیناً میرے کانوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 147۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 148۔ حضرت ابو حازم سے منقول ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، وہ بازو دھو رہے تھے حتیٰ کہ بغلوں تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ کیسا وضو ہے؟ آپ فرمانے لگے، او فروخ کی نسل یعنی اجمیوں، تم یہاں ہو؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں ہرگز یہ وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 149۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف گئے اور فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے مومن لوگوں کے شہر، یعنی اے مومن لوگوں کے شہر کے باسیوں، اور یقیناً ہم انشاءاللہ تمہیں آ ملیں گے۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے بعد آئیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر ایک آدمی کے گھوڑے سفید ماتھے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں جبکہ دوسرے گھوڑے خالص سیاہ ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ لوگ قیامت کے دن روشن چہروں اور چمکتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 150۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح بہترین وضو کرے، پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ دل اور چہرے کی ظاہراً و باطناً توجہ انہی 2 رکعت کی طرف ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 151۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آیا کرتی تھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، لہذا مجھے آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے شرم آتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ایک شخص سے کہا کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھو۔ اس نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے نکلنے سے وضو واجب ہوتا ہے، وہ غسل نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 152۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے دل لگی کرے اور اسے مزی آ جائے جبکہ اس نے جمع نہیں کیا تو وہ کیا کرے؟ آپ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی شرمگاہ وغیرہ دھو لے اور نماز والا وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 153۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آیا کرتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کی بابت پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یعنی مزی سے وضو کافی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 154۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی شرمگاہ وغیرہ دھو لے اور وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 155۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھیں جو اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے تو اس سے مزی نکلتی ہے، تو اس پر کیا واجب ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، اس لیے مجھے یہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی یہ صورتحال پائے تو وہ اپنی شرمگاہ دھو لے اور نماز والا وضو کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 156۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شرم آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھوں۔ چنانچہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں وضو ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 157۔ حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے پاس گیا جنہیں صفوان بن عسال کہا جاتا تھا۔ میں انتظار میں ان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو پوچھا، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، طلب علم کے لیے۔ انہوں نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے طلب علم پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر جھکاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، موضوع کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں ہوتے تھے
تو آپ ہمیں فرماتے تھے کہ ہم 3 دن تک پیشاب یا پاخانے اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں، لیکن جنابت کی وجہ سے اتارنے ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 158۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم 3 دن تک پیشاب، پاخانے اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتاریں، لیکن جنابت کی وجہ سے اتارنا پڑیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 159۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کا مسئلہ پیش کیا گیا جو نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرے، یعنی اسے شک پڑے کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے نہ نکلے حتیٰ کہ بو پائے یا ہوا نکلنے کی آواز سنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ پہلے اس پر 3 دفعہ پانی ڈال کر دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی، یعنی رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 161۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو نماز میں اونگ آنے لگے تو وہ نماز چھوڑ کر پلٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں اپنے آپ کو بد دعا دے بیٹھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 162۔ حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں مروان بن حکم کے پاس گیا، چنانچہ ہم نے آپس میں ان چیزوں کا ذکر کیا جن سے وضو واجب ہوتا ہے۔ مروان نے کہا، شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو اس بات کا علم نہیں۔ مروان نے کہا، مجھے حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ یعنی عضو کو چھو بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 163۔ حضرت عروہ بن زبیر سے منقول ہے، انہوں نے کہا، مروان نے مدینے کی امارت یعنی گورنری کے دوران میں ذکر کیا کہ جب آدمی اپنا ہاتھ عضو مخصوص کو لگائے تو اسے اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ میں نے اس کا انکار کیا اور کہا، جس نے اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگایا اس پر کوئی وضو نہیں ہے۔ تو مروان نے کہا، مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا جن سے وضو کرنا پڑتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عضو مخصوص کو چھونے سے بھی وضو کرے۔ عروہ نے کہا کہ میں مروان سے بحث کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنے محافظ دستے سے ایک آدمی بلایا اور اسے بصرہ کے پاس بھیجا۔ اس نے ان سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے مروان کو بیان کی تھی، تو حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی روایت سنا کر بھیجا جو مروان نے مجھے ان کے نام سے بیان کی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 164۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم وفد کی صورت میں اپنے علاقے سے نکلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، چنانچہ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک بدوی سا آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جو نماز میں اپنے عضو تناسل کو چھو بیٹھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 165۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے سامنے اس طرح لیٹی ہوتی جیسے جنازہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا کر جگا دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 166۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
یوں سمجھو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی اور اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو میرا پاؤں ہاتھ سے دباتے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، پھر آپ سجدہ فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 167۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں دبا دیتے، میں انہیں سکیڑ لیتی، جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر بچھا لیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 168۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، چنانچہ میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگا جو سیدھے کھڑے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور پڑھ رہے تھے اعوذ برضاک من سخطک، یہاں سے لے کر انت کما اثنیت علی نفسک یہاں تک، یعنی اے اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضامندی اور تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اور تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 169۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیتے، پھر نماز پڑھتے اور نیا وضو نہ فرماتے تھے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں اس سے بہتر کوئی روایت نہیں، اگرچہ اس کی سند مرسل یعنی منقطع ہے، کیونکہ ابراہیم تیمی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اعمش نے اس حدیث کو حبیب بن ابی ثابت عن عائشہ کی سند سے بیان کیا ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت اور اسی سند یعنی حبیب عن عروہ عن عائشہ سے منقول ایک اور روایت، استحاضہ والی عورت نماز پڑھتی رہے اگرچہ خون چٹائی پر گرتا ہو، دونوں غیر معتبر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 170۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 172۔ عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی چھت پر وضو کرتے دیکھا، انہوں نے فرمایا میں نے پنیر کے ٹکڑے کھائے تھے اس لیے میں نے وضو کیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کا حکم دیتے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 173۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کیا میں اس کھانے کی وجہ سے وضو کروں جسے میں اللہ کی کتاب میں حلال پاتا ہوں، صرف اس بنا پر کہ وہ آگ پر پکا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کنکریاں جمع کی اور فرمایا میں ان کنکریوں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 175۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 176۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 177۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جسے آگ نے پکایا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 178۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جسے آگ نے پکایا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 179۔ ابو سفیان بن سعید بن اخنس بن شریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھیں۔ انہوں نے ان کو ستو پلائے، پھر فرمایا، اے بھانجے وضو کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جسے آگ نے پکایا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 180۔ ابو سفیان بن سعید بن اخنس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا جبکہ اس نے ستو پیے تھے، اے بھانجے وضو کر، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 181۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کا گوشت کھایا، پھر آپ کے پاس بلال آئے تو آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور پانی کو چھوا تک نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 182۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صبح کے وقت احتلام نہیں بلکہ جماع سے جنبی ہوتے تھے، پھر اسی طرح روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور اس حدیث کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حدیث بھی بیان کی کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو نہیں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 183۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کھایا، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو نہیں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 184۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان دو کاموں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام یہ تھا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 185۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یعنی سوید غزوہ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ جب لشکر صحابہ کے مقام میں پہنچا اور وہ خیبر سے قریب ترین علاقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنا زاد راہ لانے کا حکم دیا تو صرف ستو ہی لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ستو پانی میں بھگوئے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور ہم نے بھی کھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی اور ہم نے بھی کلی ہی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 186۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر پانی منگوایا اور کلی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 187۔ حضرت قیس بن عاصم سے منقول ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 188۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے قریب ایک جمع شدہ پانی کی طرف گئے اور غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے محمد، اللہ کی قسم، اس سے پہلے روئے ارض پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے ناپسند نہیں تھا، مگر اب آپ کا چہرہ تمام چہروں سے مجھے محبوب ترین ہو گیا ہے، نیز آپ کے سوار مجھے پکڑ لائے ہیں جبکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اب آپ کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارکباد اور خوشخبری دی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 189۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا ابو طالب فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دبا آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ وہ مشرک فوت ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دبا آؤ۔ جب میں نے انہیں دبا دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا غسل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 190۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی عورت کی چار شاخوں یعنی ہاتھ پاؤں کے درمیان بیٹھ کر کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی عورت کی چار شاخوں یعنی ہاتھ پاؤں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سند غلط ہے، صحیح سند یوں ہے اشعث عن الحسن عن ابی ہریرہ۔ نضر بن شمیل وغیرہ نے اس حدیث کو شعبہ سے اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح خالد نے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 192۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مزی دیکھو تو اپنے عضو وغیرہ کو دھو لو اور نماز والا وضو کرو، لیکن جب تم زور سے منی نکالو تو غسل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 193۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی، چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مزی دیکھو تو اپنے عضو کو دھو کر وضو کر لو اور جب تم زور سے منی نکالو تو غسل کر لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 194۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے بارے میں پوچھا جو خواب میں وہی کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پانی نکالے تو غسل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 195۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، آپ بتائیں اگر کوئی عورت نیند میں وہ کچھ دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس تجھ پر، کیا عورت بھی یہ کچھ دیکھتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی بچے میں
عورت کی مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 196۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی یعنی منی دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کس وجہ سے بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 197۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جسے نیند میں احتلام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پانی یعنی منی دیکھے تو غسل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 198۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی یعنی غسل پانی یعنی منی سے واجب ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 199۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کی منی گاڑی سفید اور عورت کی منی پتلی اور زرد ہوتی ہے، ان دونوں میں سے جو غالب آ جائے اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 200۔